بہار آئی ہے، مسیح دورہ مسیل عیسیٰ، بجا ہے دنیا میں جس کا ڈنکا، خدا سے ہے پاک حکم آیا، ملا اسے منصب خدا ہے۔ مسیح دنیا کا رہنما ہے، غلام احمد ہے، مصطفیٰ ہے، بروز اقطاب و انبیاء ہے، خدا نہیں ہے خدا نما ہے۔ کر دیکھو خرد کو نظر جنون۔ حضرت میر حامد شاہ صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے میں ایک مرتبہ قادیان آیا ہوا تھا، کچھ دیر ٹھہرا تو جب واپسی کا وقت آیا تو حضور سے اجازت مانگی۔ اس وقت حضور اپنے گھر میں موجود تھے تو رکے کے ذریعے حضور سے اجازت چاہی، تو حضور کی طرف سے پیغام ملا کہ ابھی ٹھہرے ہم آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب یہ ارشاد ملا تو میں گول کمرے میں حضور کے انتظار میں وہاں کھڑا ہو گیا، اور صحابہ کو جو شہر میں اس وقت موجود تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو وہ سارے ہی وہاں پر جمع ہو گئے، کیونکہ صحابہ کو تو موقع چاہیے ہوتا تھا کہ کب حضور کا دیدار ہو جائے۔ کہتے ہیں بہت سارے صحابہ اس طرح گول کمرے میں حضور کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ حضور تشریف لائے اور حضور کے ساتھ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کہتے ہیں حضور کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا جو دودھ سے بھرا تھا، اور ساتھ ایک گلاس بھی تھا۔ حضور نے آتے ہی پوچھا کہ اونچی آواز میں کہ شاہ صاحب کدھر ہیں؟ تو کہتے ہیں میں فوراً آگے بڑھا اور حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور حاضر ہوں۔ تو فرمایا کہ بیٹھ جائیں۔ کہتے ہیں میں ادھر ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ حضور نے ایک رومال نکالا ہے جس میں مصری تھی، اور وہ مصری نکال کے پھر لوٹے میں اس کو دودھ کے بڑے لوٹے میں ملایا ہے اور پایا، اور گھولنے کے بعد گلاس بھرا اور مجھے دیا کہ یہ پی لیں۔ کہتے ہیں میں نے وہ بڑا گلاس تھا دودھ کا بھرا، حضور کے ارشاد پر پی لیا۔ پھر حضور نے مجھ سے دوبارہ لیا گلاس اور پھر بھرا اور پھر دیا کہ یہ بھی پی لیں۔ کہتے ہیں حضرت مسلم موعود گو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام میں مدد تو کر رہے تھے، مگر بعض صحابہ نے جب یہ دیکھا تو حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور ہم کر دیتے ہیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ تو فرمانے لگے نہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، میں خود ہی کر لوں گا۔ تو دوسرا گلاس بھی مجھے دے دیا کہ یہ بھی پی۔ کہتے ہیں میں نے دوسرا بھی پی لیا، اور گلاس کیونکہ بڑا تھا، 2 کے بعد تو میرا پیٹ بھر گیا تھا۔ جب واپس حضور کو دیا تو حضور نے تیسرا گلاس بھرا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اب تو پیٹ بالکل بھر چکا ہے، اب مزید ضرورت نہیں۔ حضور فرمانے لگے ایک اور پی لیں۔ تو کہتے ہیں حسب ارشاد میں نے وہ تیسرا گلاس بھی پی لیا۔ اس کے بعد حضور نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ بسکٹ نکالے اور مجھے دیے، اور فرمایا کہ راستے میں اگر بھوک لگے تو یہ بسکٹ رکھ لیں، اور اگر بھوک لگے تو کھا لیجئے گا۔ تو یہ وہ محبت اور شفقت تھی حضور کی اپنے صحابہ کے ساتھ کہ ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ کہتے ہیں جب بسکٹ بھی لے لیے تو پھر میں نے اجازت مانگی بھی حضور سے، تو فرمانے لگے آئیں آپ کو چھوڑ آتے ہیں۔ تو حضور ساتھ ہی چل پڑے، اور کیونکہ حضور ساتھ تھے تو باقی صحابہ بھی ساتھ ہی ہو لیے۔ اور ایسے موقعوں میں عموماً حضور پھر جب زیادہ صحابہ جمع ہوں تو مختلف موضوعات پہ تقاریر بھی فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہم چلتے جا رہے تھے اور حضور مختلف نصائح فرما رہے تھے کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب بڑھ کے مجھے اشارتاً فرمانے لگے، اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ اجازت لیں گے تو حضور جائیں گے، ورنہ حضور تو اس طرح ہی آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے دوبارہ حضور کی طرف مخاطب ہو کر عرض کی کہ حضور اب آپ کو تکلیف ہوگی، آپ واپس جائیں، میں آگے چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور مسکرا کر فرمانے لگے کہ اچھا چلیں پھر ایسا کریں میرے سامنے ہی سوار ہو جائیں۔ کہتے ہیں پھر حضور کے اس ارشاد پہ میں یکے پہ سوار ہو گیا، اور پھر بالآخر جب میں سوار ہو گیا، جب حضور کی تسلی ہو گئی تو آپ واپسی کی طرف روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں سفر میں میرے ساتھ حضرت شادی خان صاحب رضی اللہ عنہ نے بھی بٹالہ تک جانا تھا، تو پورا رستہ ہم حضور کے اس محبت اور شفقت کے رویے کا ذکر کرتے رہے کہ کس طرح آپ صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ پیار بھرا سلوک رکھتے ہیں۔